ہمارے دین اسلام نے عورت کو اتنے حقوق و اختیار دیے ہوئے ہیں کو ہم لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنی چاہیے. انسان کسی سے مانوس ہو جائے تو اسے چھوڑنا مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں نا آپ اس کے لیے ٹرائی ضرور کریں. شادی کے بعد ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ بیوی کے گھر کی کیوں اچھی ہوتی ہے. ماں باپ تو بچوں کو تو وقت لگا دیتے ہیں. اگر قوم کو اگر ذمہ داری آپ دیکھیں نا عورت کے اوپر جو شریعت نے ڈالی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی ڈالی ہے. لڑکا لڑکی راضی ہے نا آپ ان کی شادی کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے. آ جاتا ہے جی لڑکی کی شادی ہوگی اب تیرا جنازہ ہی وہیں سے اٹھے گا. اب لڑکی ہے اس کی شادی ہوئی وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑے گی، اپنا گھر چھوڑے گی، اپنا روم چھوڑے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک مرد کے لیے دوسرے گھر میں آئے گی. میرے سسرال سے پتہ نہیں کیا آ گیا. حالانکہ اس کی ماں نے ہو سکتا ہے 18 سے 20 ہزار کا جوڑا اس کے لیے خریدا ہو. ایک بندہ 7 بندوں کے لیے بدل سکتا ہے، 7 بندے ایک بندے کے لیے نہیں بدل سکتے. ایک حد تک اس بچی پہ آپ ضرور ذمہ داریاں ڈالیں. تو ساس اور نندے بیٹھتی ہیں وہ اسے ایک بڑا سا لیکچر دیتی ہیں کہ دیکھو ہماری ماں نے یہ کیا یہ کیا یہ. وہ بچی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میری ساس میری نند جو ہیں وہ تو بڑی اچھی خاتون ہیں اور بیٹیاں ہوتی بھی لاڈلی ہیں. اچھا اس میں میں آپ کی بات کو سیکنڈ تو نہیں کروں گا بٹ کسی طور میں آبجیکٹ ضرور کروں گا. اب عورت اگر لکھ دے کہ میرا حق میں ہے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا تو شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا. ہاں گھر والوں سے بغاوت نہ کرے، پوچھیں گے نہیں بتائیں گے کہ میں نے تمہاری شادی فلاں اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی ہے. زیادہ تر طلاق یا علیحدگی کی ریشو انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے پسند کی شادی کی. شادی جو ہے اگر بلائنڈلی کی جائے تو آپ تھوڑا سیکیور. تو بلال بھائی کیسے دیں مجھے؟ اللہ کا شکر زبردست سب بہترین وی آئی پی. بس یہ ہے تھوڑی گرمی زیادہ ہے آج کل پنڈی میں. ہاں گرمی اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے بلال بھائی، جاتے جاتے نا کوئی بھی چیز ہے اس کو میرا یہ ماننا کہ ایک تکلیف والا پہلو آتا ہے جب وہ جکڑی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے جانے والے سینیریوز. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی چیز ایک دوسری چیز سے بچھڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کافی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ موسم ہے، ماحول ہے، ہم ہیں. کئی دفعہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو انسان کسی سے مانوس ہو جائے تو اسے چھوڑنا مشکل ہے. صحیح بات. ہماری روح ہمارے جسم سے مانوس ہے تو اس کو چھوڑنا تو بہت مشکل ہے. اگر آپ واقعی ہی جذبات اور دل سے کسی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. اچھا نہیں اب آپ نے بات کیا مجھے یہ بتائیں اچھا بلال بھائی پسند ناپسند اور شادی والا جو رشتہ ہے نا وہ کمپیریٹیولی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور پسند ناپسند والا وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین سے بھی اولا چنتا ہے. ٹھیک ہے ہم اپنے لیے بہتر دیکھتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہاں آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے فریب نہ کریں، جھوٹے باتیں نہ کریں. اور جہاں تک بات ہے شادی کی تو میں تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا بٹ پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو شادی جو ہے اگر بلائنڈلی کی جائے تو آپ تھوڑا سیکیور رہتے ہیں. اچھا ہاں سیکیور ان سینس کہ آپ اگر اس بندے کو نہیں جانتے اور آپ کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ارینج میرج ہوئی ہے تو آپ کئی چیزوں میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے اور اس کو ایز اے شکرانہ لے لیں گے کہ یار ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نزدیک یا میرے لیے اس بندے کو لکھ دیا تھا تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بندے کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے. چاہے یہ اچھا ہے چاہے یہ برا ہے، اس کی کچھ عادتیں اچھی ہیں تو کچھ بری ہیں، ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور زندگی امتزاج ہے بلال بھائی ہمیشہ دونوں چیزوں کا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. ٹھیک ہے تو میں یہ آپ سے کبھی بھی مطلب اس بات کو نہیں کہوں گا کہ جس سے آپ پسند کرتے ہیں اسے شادی نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا لیکن اس سے دھوکہ نہ دیں. اگر تو زیادہ تر طلاق یا علیحدگی کی ریشو انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے پسند کی شادیاں کی ہیں. اچھا پسند کی شادی پہ ایک اور چیز بڑی کامن ہے کہ ہم ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے میں ہوں تو میں اپنے کمپینین سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھوں گا. کوئی فیمیل ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لیتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ڈراموں پہ تو لڑکیاں امیجن کر لیتی ہیں کہ ہم میرا لائف اسٹائل ایسا ہی ہوگا اور جیسے جیسے ہم مل رہے ہیں ابھی یس رائٹ بالکل ایسا ہی ہے. تو جو زندگی کی تلخیاں ہیں وہ دونوں فریق جو ہے نا چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، میل کو فیمیل کی آنے والی سائڈ سے آنے والی کچھ سمجھ لیں کہ مسکنسیپشنز یا غلط فہمیاں یا کچھ انسٹرکشنز یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی تحفظات اس کا خیال ہی نہیں رہتا اس پسند میں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں نا آپ اس کے لیے ٹرائی ضرور کریں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ شادی بھی کریں، آپ زور بھی لگائیں شادی کے لیے اس کو بھی بتائیں، اس کو بتائیں، پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں. آپ قائل کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، کوشش ضرور کریں تاکہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی لیکن میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو عزت دیں. اچھا دوسرا ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ
جیسے ہمارے یہاں موسٹلی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، شادی ہوئی، رشتہ ہوا، گھر والے خود ہی طے کر دیں گے، لڑکی سے پوچھیں گے بھی نہیں، بس اسے بتائیں گے، پوچھیں گے نہیں، بتائیں گے کہ میں نے تمہاری شادی فلاں اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی ہے. تو یہ مطلب یہ چیز بھی بہت غلط ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں شادی کا جو فیصلہ ہے نا وہ اس کا ٹوٹل اختیار عورت کے پاس ہے، عورت کا اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں نکاح میں وہ جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں عورت سے پوچھتے ہیں نا، اس کے باپ سے تو نہیں پوچھتے، عورت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے شادی کا جو فیصلہ ہے یہ خالصتاً عورت کا فیصلہ، عورت کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے، پسند کی شادی جس سے کرنا چاہے کر سکتی ہے. ہاں گھر والوں سے بغاوت نہ کرے، گھر والوں کو بتائے میری فلاں جگہ میں انٹرسٹڈ ہوں، فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور گھر والوں کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس چیز کا مارجن دینا چاہیے، سپیس دینی چاہیے کہ اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے تو اسے کرنے دیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی زبردستی اپنی مرضی کبھی بھی عورت پہ نہ تھوپیں، کیونکہ یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہے، پھر کل وہ نہیں رہ پائیں گے، دونوں کی زندگی خراب ہے، دونوں کی زندگی خراب ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یار آپ جہاں عورت کی مرضی ہے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن لڑکا لڑکی میں یہ سمجھتا ہوں جہاں لڑکا لڑکی راضی ہیں آپ ان کی شادی کر دیں، اور کل وہ پھر خود ہی اپنا فیوچر طے کریں گے. باقی اور میرے خیال سے یہ اختیار بھی ان دونوں کا اپنا ہی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہماری اس معاشرے میں زیادہ تر جو ریشو علیحدگی کی یا طلاق کی ہے وہ زیادہ پرسنٹیج وہ ہے جو پسند کی شادی. اچھا اس میں نا میرے نزدیک نا ان بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ ان سینس کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی جیسے تم ابھی زندگی کو دیکھ رہے ہو ویسے نہیں دیکھ سکو گے. صحیح، ٹھیک ہے، شادی کے بعد ویسے تم نہیں دیکھ سکو گے، ڈیلی تو آپ نہیں مل سکتے، ڈیلی باہر نہیں جا سکتے، پارکوں میں نہیں جا سکتے. بالکل بالکل. اور پھر آپ اگر اس طرح ایکسپیکٹ کرو گے زندگی تو زندگی دیکھا جائے تو مشکل بھی ہے. وہ ہم فردر ڈسکشن میں جائیں گے، آہستہ آہستہ ویڈیوز نئی جب بنیں گی تو ہم زندگی کتنی کوئی مشکل ہے اور کن لوگوں کے لیے کتنی حد تک مشکل ہے وہ بھی ہم ڈسکشن میں جائیں گے. ضرور آپ لوگوں کو بتائیں گے اپنے آڈیوز کو کہ کون لوگ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. یہ تو خیر الگ ٹاپک ہے. آپ یقین کریں بلال بھائی کہ ہمارے دین اسلام نے عورت کو اتنے حقوق و اختیار دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ ٹائپ لوگ ہیں یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. صحیح بات. میری نظر سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں، بٹ میں ہماری آڈینس بھی ہے، اگر کسی کو کچھ لگے کہ یہاں مسٹیک ہے تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا اپنے کومنٹس میں. میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورت کو اتنا اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے حق مہر کو ڈیٹیل سے پڑھے. اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے طور پہ اگر وہ حق مہر اپنے شوہر سے چاہے تو وہ طلب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر پوچھا گیا کہ کس حد تک عورت حق مہر طلب کر سکتی ہے، تو فرمان یہ ہوا کہ عورت اگر لکھ دے کہ میرا حق مہر ہے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا تو شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا. حالانکہ ہمارا اسلام مرد کو ملٹیپل یعنی 4 سے زیادہ یا 4 بشرطے کو انصاف کر سکے شادیوں کی اجازت دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو میرا ممکن ہے میں غلط ہوں بٹ آپ لوگ ضرور کریکٹ کیجیے اگر ایسا ہے. عورت سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ اور ہمارے معاشرے میں یقین کریں نہیں پوچھا جاتا، نہیں پوچھا جاتا. اور ہم کئی دفعہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ذہنی مریض بھی ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، جنہیں معاشرہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. اچھا دوسرا ایک چیز اور بتائیں، اب یہ ٹاپک چل پڑا ہے، کہا جاتا ہے جی لڑکی کی شادی ہوگی اب تیرا جنازہ ہی وہیں سے اٹھے گا. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا یہ کانسیپٹ میرے خیال سے میں اس پہ ایگری نہیں کرتا، قطعاً نہیں ایگری کرتا. دیکھیں اگر میں اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا نا، صحیح بات، یا میری بہن کو ان کے یہ کوئی بھی ٹی سی ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے، میں اپنے پہ لیتا ہوں، اگر میں اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے ایگزٹ وے ضرور کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے نے ایک عورت کو یہ ڈسٹربنس والے اس سائیکولوجیکلی پن کر دیا ہے کہ تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، مطلب جنازہ ہی نکل لے گا. اور الٹیمیٹلی اتنا کوئی مطلب ہمارا معاشرہ اس لیول تک گر چکا ہے کہ اس بیچاری کا جنازہ ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کئی ایگزامپلس آپ لے سکتے ہیں. کچھ مطلب حاملہ عورتوں کو جلا دیا گیا، ان کے سسرال میں مار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ بیچاری کس کرم میں سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتی اپنے گھر والوں کو. اچھا ساتھ پھر یہ بھی تھوڑا سا بتائیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں، جیسے شادی ہوگی اب جی گھر کے سارے کام جو ہیں وہ عورت کرے گی، بہو جس کی شادی ہوگی وہی کرے گی سارے کام، جو ساس ہے وہ حاکم بن کے بیٹھ جائے گی اور جو کچھ کرنا ہے وہ نئی نویلی دلہن نہیں کرنا ہے. تو اس کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داری آپ دیکھیں نا عورت کے اوپر جو شریعت نے ڈالی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی ڈالی ہے. ٹھیک ہے، ہسبینڈ پہ یہ ہے، ہسبینڈ پہ فرض واجب ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنی. عورت پہ یہ چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی اور ہر چیز مطلب آپ نے دلہن پہ ڈال دی، سارے کام وہ کر رہی ہے، گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، ساس سسر کو بھی دیکھ رہی ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیں ایشو جو دلہن کے ہوتے ہیں ساس سسر سے ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ، ان کے ساتھ ان کے مسائل بھی ہیں.
تو یہ چیز مطلب معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ یار شادی کی ہم نے کوئی شادی کر کے عورت نہیں لائی، کوئی کام والی لے آئے ہیں، سارے کام وہ کرے گی، سب چیز وہ دیکھے گی. تو اس چیز کو بھی ہم مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا اس میں آپ کی بات کو سیکنڈ تو نہیں کروں گا بٹ کسی طور میں آبجیکٹ ضرور کروں گا. اب ہوتا کیا ہے، ہماری والدہ محترمہ نے مطلب اپنے دور میں ایک بڑی تنگ دستی والے معاملات دیکھے، جوائنٹ فیملی سسٹمز دیکھے، مطلب ہماری آپ کی ہمارے اپنے معاشرے کے ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. اس میں ایسا نہیں تھا کہ تب دین اتنا مطلب ہمارے گھروں میں نہیں انوالو ہو، تب دین اور اسلام زیادہ تھا، مطلب دین کا اثر و رسوخ ہمارے گھروں میں زیادہ تھا، پریکٹس زیادہ تھی. ایگزیکٹلی. تو ہوتا کیا تھا تب کہ ایک بہو شادی ہو کے آئی، تب اپنے حقوق کے بارے میں شاید لوگ اتنا فیملیئر نہیں تھے، خاص کر عورتیں. ایسا ہی ہے. اب فیملیئر ہو گئی ہیں، بٹ اگر ایتھیکلی یا اخلاقی طور پہ دیکھا جائے نا تو بلال بھائی ہم اگر دیکھا جائے تو ہم باہر لوگوں کے ساتھ بھی تو نیکی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وائی ناٹ اپنا گھر، کیوں نہ ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. ہماری جو بچیاں شادی ہو کے جاتی ہیں کچھ چیزیں تو ان پہ امپوز زبردستی کر دی جاتی ہے کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس بیچاری کی وہ جان کہہ رہے ہیں مانے نہ مانے، چاہے اس کا اسٹیمنا مانے نہ مانے، چاہے اس نے وہ پریکٹس پہلے کی ہو نہ کی ہو. ہر بچی ایک لاڈ پیار سے اپنے والدین کے گھر رہتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم بچیاں ہوتی ہیں بیچاری جو تنگ دستی والے معاملات اپنے ماں باپ کے گھر میں دیکھتے ہیں، بہت گنی چنی ہوں گی. ادروائز ماں باپ تو بچوں کو تو وقتہ ڈال دیتے ہیں، اگر کہوں کو لڑکوں کو تو بہت تنگ والے معاملات ڈال دیتے ہیں، لیکن بچیوں کو کمپیریٹیولی بڑے کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں ہمیشہ سے، اور بیٹیاں ہوتی بھی لاڈلی ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے پھر جب شادی ہو کے جائے تو امیجیٹلی نا آپ کا ٹرن اوور آتا ہے ود فرسٹ ڈے آف یور میرج. ٹھیک ہے، پہلے دن سے، شادی کے پہلے دن ہی بچی آئی، ولیمے والا دن، کانٹیکسٹ ہی چینج، سارا کچھ مطلب جو وہ فیملیز آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے. وہ بچی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میری ساس میری نند جو ہیں وہ تو بڑی اچھی خاتون ہے، ایسی تو دنیا میں نہیں ہوں گی. ولیمے والے دن جب شام کو وہ ایونٹس ختم ہوتے ہیں، مہمان چلے جاتے ہیں، تو ساس اور نندیں بیٹھتی ہیں، وہ اسے ایک بڑا سا لیکچر دیتی ہیں کہ دیکھو ہماری ماں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تو وہ اچانک سے وہ پکچر بلر ہو جاتی ہے جو پہلے جب وہ شادی کے معاملات میں آنا جانا لگا ہوتا ہے فیملیز کو. آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری ٹریڈیشنز ایسی ہیں. تو وہ بچے کے پکچر بلر. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری اور نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، تو میں اس سے امپوز کروں گا کہ ایک حد تک دیکھیں، ایک حد تک اس بچی پہ آپ ضرور ذمہ داریاں ڈالیں. اسے اتنی اسپیس دیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ٹائم نکال سکے، اسے اتنی اسپیس ضرور دیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکال سکے، اسے اتنی اسپیس ضرور دیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نکال سکے. ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو ترتیب دیں. اور گھر کے جو بڑے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑا ڈرا بیک ہے ہمارا بلال بھی، ہمارے معاشرے میں اب برداشت کا وہ لیول نہیں رہا جو 90s یا 80s کے بزرگوں میں تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ کمپیریٹیولی کم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. پھر اگر آپ یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بڑے ایک حد تک شاید بڑے نہیں رہے. ٹھیک ہے، ان کے اب میرا ماننا یہ ہے، یا آپ کسی بھی تھوڑا سا درویش آدمی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا بڑا آدمی عمر سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے دل سے بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے سوچ سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے بزرگوں کو یہ ضرور مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جو بیٹی آئی ہے بیاہ ہو کے ان کے گھر میں ان کے بیٹے کے ساتھ، یا ہماری بہن جب گئی ہے کسی کے گھر، تو انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یار اس کا ایک دم سے تبدیلی بہت مشکل ہوگی. حالانکہ ایک نعرہ بنا ہوا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی سن کے کہ جی ایک بندہ 7 بندوں کے لیے بدل سکتا ہے، 7 بندے ایک بندے کے لیے نہیں بدل سکتے. کیوں نہیں بدل سکتے 7 بندے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے میں کوئی کمی ہو یا مل جل کے ایسا ہی ہے، کوئی کوآرڈینیشن کچھ اگلے کی منوا لیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ ذمہ داریاں لیں. لیکن اچھا ایک چیز بتائیں، جی شادی کے بعد ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ بیوی کے گھر کی کیوں اچھی ہوتی ہے؟ اچھا ویلیو رکھتی ہیں بلال بھائی. یہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گا. ہم اگر اپنی بیوی سے اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی جو ہم پہ ہیں، جو ڈیوٹیاں ہیں اس کی طرف سے وہ ہم پوری کر رہے ہیں، تو یہ ایک روٹین لائف سائیکل ہے اور یہ ہوتا ہے. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جب وہ اپنے باپ کے گھر تھی نا، ٹھیک ہے، اور کسی بچی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو جب سسرال سے ایک پلیٹ دہی بڑے یا 2-4 سموسے بھی چلے جائیں نا، تو وہ اپنے گھر میں شوخی سے مچل رہی ہوتی ہے کہ میرے سسرال سے آئے دیکھو کیسے بنے ہوئے. ٹھیک ہے، عید آ گئی، یس عیدی آئی. آپ اس بچی کو اگر دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، تو وہ کبھی کبھار ایسا ریئیکٹ کرتی ہے کہ میرے سسرال سے پتہ نہیں کیا آ گیا. حالانکہ اس کی ماں نے ہو سکتا ہے 18 سے 20 ہزار کا جوڑا اس کے لیے خریدا ہو، مزے کا، بہت اچھا، بہت خوبصورت، اور سسرال نے 3-4 ہزار کا بھیج دیا ہو تو وہ بہت چھلانگیں مارے گی. ہوتا کیا ہے، ہماری ایون کہ مرد اور عورتوں کی نیچر ہے کہ
کہ جو چیز ہم سے دور ہوتی ہے نا ہمیں اس کی قدر آ جاتی ہے بلال۔ اچھا دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اب لڑکی ہے اس کی شادی ہوئی، وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑے گی، اپنا گھر چھوڑے گی، اپنا روم چھوڑے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک مرد کے لیے دوسرے گھر میں آئے گی، اس کی خوشی کے لیے وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں میں جب جاب سوئچ کرتا ہوں نا تو نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں مجھے بہت ٹائم لگتا ہے۔ میں نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے 100 days کا، 3 مہینے 10 دن مجھے لگ جاتے ہیں نئی جاب پہ ایڈجسٹ ہونے میں۔ میرا دل نہیں کرے گا آفس جانے کا، میں کہوں گا چھوڑ دوں گھر بیٹھ جاؤں، لیکن کیا کریں کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک عورت جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے پیرنٹس اپنا گھر کو چھوڑ چھاڑ کے اپنا کمرہ چھوڑ کے ایک مرد کی خوشی کے لیے آئی ہے اور اس نے 24 گھنٹے وہاں رہنا ہے، 24/7 وہاں پہ رہنا ہے، اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں، اس کا خیال کریں، اس سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو اس کو اسپیس دیں، ٹھیک ہے، اس کو مینیج کریں۔ اور دیکھیں عورتوں کے موڈ سوئنگس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سمجھیں، اور اللہ نے مرد کو یہ پاور دی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، سمجھدار بنایا، سمجھدار ہے، تو اس کو چاہیے عورت کے موڈ سوئنگس بھی دیکھے اور اس کو اس حساب سے مینیج کرے، کیونکہ وہ آلریڈی اپنے پیرنٹس چھوڑ کر آئی ہے، وہ آلریڈی دل برداشت ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کس طرح وہ 1 سیکنڈ نہیں چل سکے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح اچھے طریقے سے لے کے چلیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ٹیک کیئر کریں، اس کو محبت دیں، تو انشاءاللہ آگے آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ چلیں السلام علیکم، بہت شکریہ، یہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کی شادی شدہ لائف کو۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور، اور اس پر ہم بات بھی کریں گے، ایشوز ڈسکس بھی کریں گے اور انشاءاللہ سولو کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ ہاں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سولوشنز بھی ہوں، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم کسی طور ہوتا ہے فیملیز کو لے کے تو آپ کس پہلو پہ جا سکتے ہیں، کیا کیا سیکریفائسز کر سکتے ہیں پرسنلی، یا ان سے کروا سکتے ہیں جو آپ کے مد مقابل لوگ ہیں۔ ٹھیک، چلیں ٹھیک ہو گیا گائز، آج کے لیے ہمیں اجازت ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔